اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہاں جی، 6 دسمبر 2020 کو لیکچرار عربی میل اور فیمیل کا جو پیپر ہوا تھا وہ پیپر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پیپر بہت اہم تھا۔ اس پیپر میں اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو چیز آئی تھی وہ بلاغت سے متعلق تھی، اور اس کے علاوہ عروض کا اور کچھ تھوڑا بہت صرف نحو کا ٹچ بھی تھا، اور لٹریچر سے متعلق بہت کم سوالات پوچھے گئے تھے، اور اگر شاعری کی بات کی جائے تو ٹوٹل 2 یا 3 شعر صرف پوچھے گئے تھے۔ مجموعی طور پہ جو پیپر تھا وہ بلاغت سے زیادہ تعلق رکھتا تھا، تو آسان پیپر تھا، جس کی تھوڑی بہت بھی جس کی تیاری تھی اس نے اچھے نمبر اس میں کیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا جو میرٹ تھا وہ میل کا جو میرٹ تھا وہ 76.5 پہ جا کے کلوز ہوا، جبکہ فیمیل کا جو میرٹ تھا وہ 64 سم تھنگ پہ جا کے کلوز ہوا تھا۔ تو یہ پیپر ہے جی، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کو ہم کرتے ہیں۔ یتکون الکلام او الجملہ المفیدہ من اجزاء یسمى کل جزء منہا کلمہ۔ کلمہ کی تعریف تھی کہ کلام یعنی کلام کے مختلف حصوں سے یا جملہ مفیدہ جو کہ مختلف اجزاء سے مل کر بنتا ہے، تو اس اجزاء میں سے جو اس کا ایک جز ہوتا ہے جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو کل جزء منہا، اس میں سے ہر جز کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی بیسیکلی حروف جب ملتے ہیں تو کلمہ بنتا ہے، اور پھر کلمات جب ملتے ہیں تو کلام بنتا ہے۔ یعنی وہ کلمات جن سے مل کر کلام بنتا ہے یا کوئی جملہ مفیدہ بنتا ہے، تو اس کو جب وہ اکیلا ایک حصے کی جز کی شکل میں ہوتا ہے تو اسے ہم کلمہ بولتے ہیں۔ آگے ہے جی کہ للفعل علامات، فعل کی علامات ہیں، اس میں تتمیز بہا، اور اسی طریقے سے قبلت الکلمۃ منہا او اکثر کانت فعلا فمنہا، تو یہ یعنی وہاں پر فعل کی علامات دی ہوئی تھیں، اس میں کچھ علامات تھیں، تو اس کا جواب جو تھا وہ کلھا، یعنی سارے کے سارے ٹھیک ہیں، یہ آپشن وہاں پہ اس کا دیا ہوا تھا۔ تو یعنی فعل کے حوالے سے انہوں نے کچھ علامتیں دی ہوئی تھیں، جس طرح اسم کی علامات ہیں، فعل کی علامات ہیں، تو اس طرح جو ہے نا وہاں پر فعل کی علامات میں سے کچھ علامتیں دی ہوئی تھیں۔ اچھا جی، اسم جو ہے وہ جنس کے اعتبار سے 2 قسم پر ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث۔ اچھا، جمع کی وہاں کئی اقسام دی ہوئی تھی، مثال کے طور پہ اسم الجمع، جنس الجمع، جمع الجمع، اس ٹائپ کی قسمیں تھیں، اور اس کا بھی آپشن جو تھا وہ کلھا تھا کہ سارے کے سارے آپشن درست ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو انواع المعارف یعنی معرفہ کی جو اقسام ہیں، معارف پہ مراد یہاں معرفہ ہے، تو وہ 7 ہیں۔ ٹھیک ہے جی، معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، تو یہ وہ پوچھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے جی کہ اسم، وہ اسم کے جس کو وضع کیا گیا ہو تعیین مسمات بذاتی ہی، یعنی کسی خاص نام کے لیے کسی خاص بندے کی ذات پہ جو دلالت کر رہا ہو، دون حاجت الی قرینۃ خارجیہ من فعلی، کسی خارجی قرینہ کے بغیر، تو اسے ہم اسم علم کہتے ہیں، یعنی جو کسی نام پر، شخصیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح خبر کی اقسام تھیں، وہ سارا کلھا صحیح تھا اس کا آپشن جو تھا۔ اور اسی طریقے سے وہاں پہ اسم فاعل کا جو ہے وہ مبالغے کا ایک وزن پوچھا ہوا تھا، وہ فعال کے وزن پر آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے قوال۔ یہ تقدم المفعول، یہاں پر ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ مفعول بہ کو مقدم کیا جائے گا فعل پر اذا کان ضمیرا منفصلا، جبکہ جو ہے وہ ضمیر منفصل ہو، یعنی مفعول بہ ضمیر منفصل کی صورت میں آیا ہو، تو وہاں پر انہوں نے سوال یہ دیا تھا کہ کیا یہ جو تقدیم ہے، یہ تقدیم فعل پر جو مفعول بہ کی تقدیم ہے ضمیر منفصل ہونے کی صورت میں، تو کیا یہ تقدیم واجب ہے یا یہ تقدیم جائز ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں اس کا تھا کہ وجوباً یہ تقسیم جو ہے یہ واجب ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ مصدر منصوب من لفظ الفعل اور یذکر معہ لتوکید او بیان نوعہ او عددہ، مفعول مطلق کی تعریف دی ہوئی تھی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ضربت ضربا، یعنی جو کہ تاکید کے لیے آئے یا نوع کو بیان کرنے کے لیے یا عدد کو بیان کرنے کے لیے آئے، تو اسے ہم مفعول مطلق کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ اسم کہ یذکر
بعد ادات من ادوات الاستثناء، جسے ادوات استثناء کے بعد ذکر کیا جائے، جیسے اللہ ہے تو اس کو مستثنیٰ کہتے ہیں۔ اور وہ اسم ظاہر یذکر بعد ادوات الندا، جسے ندا کے بعد ذکر کیا جائے تو اسے ہم منادہ کہتے ہیں۔ اسی طرح تمییز العددی لہو احکام ثلاثہ، تو اس کے 3 احکام ہیں، وہ انہوں نے دیے ہوئے تھے تمیز کے حوالے سے، تو وہ کلھا صحیح سارا ٹھیک تھا۔ اسی طرح الکلمات تتبع ما قبلها فی الاعراب فترفع برفعها وتنصب بنصبها وغیرہ، یعنی توابع جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو تابع اور متبوع ہوتے ہیں وہ دونوں رفع نصب جار ہونے میں، اور اسی طریقے سے معرفہ اور نکرہ ہونے میں، اور اسی طرح تعریف و تنکیر ہونے میں، تو وہ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو توابع کہتے ہیں۔ یہ سوال وہاں دیا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے بدل کی مختلف قسمیں دی ہوئی تھیں، بدل استعمال، بدل غلط، بدل الباس، بدل الکل وغیرہ، تو وہ کلھا صحیح تھا۔ الکلمہ التی لا تتغیر آخرہ، کہ جس کا آخر کسی مطلب عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، اسے ہم مبنی کہتے ہیں۔ اسی طرح تنقسم اسماء الافعال، اسماء افعال کی جو اقسام ہیں، اسماء افعال کی مختلف قسموں کی طرف اشارہ دیا ہوا تھا، تو وہ یعنی اسماء افعال بمعنی فعل ماضی، امر، حاضر وغیرہ، تو وہ کلھا صحیح تھا۔ اذا کان الفعل معتل بحرفین، اگر فعل جو ہے وہ معتل بحرفین ہو تو اس کو ہم لفیف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے ینقسم الفعل، فعل کی مختلف تقسیم دی ہوئی تھی، تو اسی طرح تعدیۃ المعنی الجلیل واضحا بعبارت، تو یہ بلاغت کی تعریف ہے کہ آپ معنی کو ادا کرتے ہیں واضح عبارت کے ساتھ، تو اسے ہم بلاغت کہتے ہیں۔ اسی طرح تشبیہ الذی حذفت منہ الادات ووجہ الشبہ، ایسی تشبیہ جس میں ادات تشبیہ اور وجہ شبہ معذوف ہو تو اسے تشبیہ بلیغ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اغراض التشبیہ کثیرہ، مختلف وہاں غرضیں دی ہوئی تھیں، کبھی بیان کے لیے، کبھی تاکید کے لیے، کبھی کسی کے لیے، تو وہ کلھا صحیح تھا۔ وہ استعارہ کہ حذفت منہا المشبہ بہ اور ورمز لہ، اور وہاں پر اس کی جگہ پہ کوئی ایسی علامت لگائے جو اس پہ اشارہ کر رہی ہو، اس کو ہم استعارہ مکنیہ کہتے ہیں۔ اور وہ اذا کان اللفظ الذی جرت فیہ الاستعارہ مشتقا، یعنی استعارہ میں جو لفظ یعنی جس پہ استعارے کو لایا گیا ہے وہ اگر مشتق ہے تو پھر استعارہ طبیعہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ جامد ہے تو پھر استعارہ اصلیہ ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے کل کلمۃ استعملت فی غیر معناها الاصلی لعلاقۃ غیر المشابہۃ، کہ اگر مشابہت کا علاقہ نہیں ہے تو پھر وہ مجاز مرسل ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان اگر آپ یعنی حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی تصور کرتے ہیں، اور وہاں مجازی معنی کو لینے پر کوئی قرینہ یعنی آپ کے پاس کوئی علاقہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مشابہت کے علاوہ کا کوئی علاقہ ہے، مشابہت کا علاقہ نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کا مجاز مرسل کہلائے گا۔ اور اللفظ الذی یعنی اطلق و ارید لازم معناہ مع جواز ارادت ذلک المعنی، تو یہ کنایہ کی تعریف کی ہے جی، کہ کنایہ میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے کسی اور چیز پر، اور وہ مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ مراد جو ہے وہ اس کا کوئی یعنی ایک اور معنی جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے، جیسے کہ فلان جو ہے وہ کثیر الرماد، زیادہ راکھ والا ہے، تو زیادہ راکھ بول کے سخاوت مراد لی جائے، تو اس ٹائپ کا، تو یہ کنایہ کی تعریف ہے۔ اسی طرح کنایہ کی 3 قسمیں جو ہیں ان کی طرف تھا، تو تنقسم کنایہ باعتبار مکنی عنہ الی ثلاثۃ اقسام۔ آگے لکل جملۃ من الجمل الخبر والانشاء، تو یہ 2 ان کے رکنان ہوتے ہیں جی۔ ایک ان کا جو ہوتا ہے وہ یعنی خبر کے بھی مطلب جیسے مبتدا اور خبر، تو اسی طرح یعنی جملہ خبریہ میں بھی اور جملہ انشائیہ میں بھی یہ ہوتا ہے۔ طلب الکف عن الفعل علی وجہ الاستعلاء، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کو کسی کام سے روکنا جو ہوتا ہے وہ نہیں کہلاتا ہے۔ طلب العلم بشیء لم یکن معلوما من قبل، یعنی آپ کوئی سوال کرتے ہیں ایسی چیز کے بارے میں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے پہلے، تو وہ استفہام کہلاتا ہے۔ علم یعرف به احوال اواخر الابیات الشعریہ، وہ علم جس سے ہم یعنی اشعار کے آخر کے احوال کو، حالات کو معلوم کرتے ہیں، اسے علم القوافی کہتے ہیں۔ اور بحور جو شعری جو ہیں خلیل بن احمد فراہیدی کے نزدیک 15 ہیں، اور جو 16ویں بحر کا اضافہ کیا تھا وہ اخفش نے کیا تھا، اور اس کا نام متدارک ہے۔ لغت کی تعریف ہے جی کہ تسمع الاصوات، وہ آوازیں کہ جو کسی بھی قوم کی غرضوں کو مطلب تعبیر کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، پانی کی طلب ہے، چائے کی طلب ہے،
تو وہی زبان ہے، یہ زبان کی تعریف ہے جی۔ اور اسی طریقے سے زبان کی جو جلال الدین سیوطی کے نزدیک تعریف، وہ کہتا ہے کہ ان اللغہ عبارہ عن الالفاظ الموضوع للمعانی، یعنی ایسے الفاظ کا نام سے عبارت ہے جو کہ کسی معنی کے لیے وضع کیے گئے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو اتصال ہے جی، من اہم وظائف اللغہ و اوسعھا انتشاراً، تو جو لغت کے جو وظائف ہیں، لغت کے یعنی جو فنکشنز ہیں، ان میں سے جو اہم فنکشن ہے اس میں یہ ہے کہ یعنی پھیلنے کے اعتبار سے اور وسعت کے اعتبار، اس میں زبانوں میں وسعت ہوتی ہے، انتشار ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اسے اتصال کہتے ہیں، یعنی ملانا۔ تو اصل میں یہ دیا ہوا تھا عربی زبان کی جو ہے نا خوبیوں کے اندر، تو اس میں یہ اس کی خوبیاں تھیں، اس میں اتصال بھی آتا ہے۔ اسی طرح ابن فارس نے جو علم اللغہ کے اندر کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا الصاحبی فی فقہ اللغہ۔ اسی طرح قد عرفت اللہجات العربیہ القدیمہ مجموعہ، اور اس میں کلھا صحیح آپشن تھا، وہ سارے دیے ہوئے تھے، آرامیہ، بلدانیہ وغیرہ، کلدانیہ، اور سارے وہ دیے ہوئے تھے۔ اللغہ التی تستخدم فی المجالات الفنیہ والتعلیمیہ والثقافیہ، یعنی جو یعنی زبان جو ہے وہ ان سارے مجالات میں کیا ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے۔ علم النحو کا جو انگریزی میں مترادف ہے وہ سینٹیکس ہے۔ اور قد یطلق علی علم الصرف، علم الصرف کے اوپر، یعنی وہ علم کہ اب علم ابنیت الکلمہ، کلمے کی بنا کا علم، کلمے کا جو سٹرکچر ہے اس کو جاننے کا علم۔ لسان العرب معجم عربی، لسان العرب ایک عربی معجم ہے جس کو ابن منظور افریقی نے لکھا تھا، اور اسی طرح جمہورۃ اللغہ جو ہے وہ ابن درید کی ہے، اور اللغہ العربیہ لغہ رسمیہ 22 عربی ممالک کی یہ زبان ہے جی۔ اور کتابیات نجیب محفوظ جو ہیں وہ، جس کی جو شہرت ہے وہ ناولز کے اندر روایہ میں ہے۔ اور اسی طریقے سے ناقش توفیق الحکیم فی کتاب ہی قضایا اجتماعی، زیادہ تر جو بات کی ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ یعنی سماجی، ان کی جو ہے معاشرتی گفتگو یا اجتماعی حوالے سے ان کے جو یعنی توفیق حکیم کے جو ڈرامے ہیں وہ اس حوالے سے بنے ہوئے ہیں۔ ابجد العلوم کتاب ہے جی، اور وہ نواب صدیق حسن خان قنوجی کی ہے۔ اسی طرح جو حی بن یقظان نامی جو کتاب ہے وہ لکھنے والے ابن طفیل ہیں۔ بیان و تبیین جاہز ہیں، اور شاعر القطرین جن کو کہا جاتا ہے وہ خلیل مطران ہیں۔ اور انواع شعر کی یہ جو قسمیں ہیں، غنائی، تعلیمی، قصصی، یہ ساری ٹھیک ہیں، ہو سکتی ہیں۔ اور سب سے پہلے جس نے رسالہ یعنی لیٹر لکھنے کا جو اسلوب وضع کیا تھا وہ عبد الحمید الکاتب تھا، صقر قریش عبد الرحمن الداخل کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح شاعر معاصر لقب امیر الشعراء، یعنی جدید دور کا شاعر جسے امیر الشعراء کہا گیا، وہ مصر کا احمد شوقی تھا۔ اور وہ شاعر الشباب کے لقب اطلق علی شاعر عربی، عربی شاعر پہ جو یہ لقب دیا گیا تھا تو وہ عمر ابی ریشہ ہے، عمر ابی ریشہ۔ اور اس کے علاوہ یہ شام کا ہے۔ من هو صاحب الکتب المعروفہ بالعبقریات، عبقریات کے نام سے کس کی کتابیں معروف ہوئیں؟ عباس محمود عقاد کی۔ اور حل غادر الشعراء من متردمی ام هل عرفت الدار بعد التوہمی، یہ انترا بن شداد الابسی کے قصیدے کا جو ہے وہ پہلا مقطع ہے۔ من اول من کتب القصص للاطفال، قصے اطفال میں سب سے پہلے کس نے لکھا؟ کامل کیلانی نے لکھا۔ من القائل وَإِذَا أُصِيبَ الْقَوْمُ فِي أَخْلَاقِهِمْ فَأَقَامُوا، تو یہ احمد شوقی کا شعر تھا۔ وصاحب الدیاری شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیاری، یہ مجنون لیلا جس کو ہم جو ہے قیس بن ملی کہتے ہیں، یہ اس کا شعر تھا۔ وصاحب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار، یہ مجنون لیلا کا ہے۔ من رائد فن المقامات فی الادب العربی، تو وہ بدیع الزمان ہمدانی ہے جس نے یہ فن ایجاد کیا۔ اور من ہو صاحب کتاب الفیہ ابن مالک، الفیہ ابن مالک کے مؤلف کا نام جو ہے وہ محمد ابن مالک ہے۔ اسی طرح من ہوا صاحب دعاء القرآن، تو یہ طه حسین نے لکھا تھا اسے۔ تلاوت القرآن الکریم باعطاء کل حرف حقہ، یہ تجوید کی تعریف ہے۔ اللغہ العربیہ ہی احدى اللغات الرسمیہ، تو وہ کلھا صحیح، اس کا آپشن جو ہے وہ درست تھا۔ اسی طرح نحت العرب کلمۃ من جملہ ما شاء اللہ کان، ما شاء اللہ کا جو مخفف عربوں نے گھڑا ہے وہ مشکن کہتے ہیں، ما شاء اللہ کا مخفف مشکن کہتے ہیں۔ اور اسی طرح انا للہ کا جو گھڑا ہے وہ استرجع کہتے ہیں، انا للہ کو شارٹ کر کے استرجع کہتے ہیں۔ اور ان الشعر دیوان العرب، یہ کس نے کہا تھا؟ ابن خلدون نے یا خلدون نے کہا تھا۔ اور من الناقد التی تغرب له قبہ من جلد فی سوق عکاظ، جس کے لیے باقاعدہ ایک خیمہ بنایا جاتا تھا اور وہ کھالوں سے باقاعدہ جو ہوتا تھا سرخ رنگ کا،
تو یہ کس کے لیے تھا؟ یہ نابغہ زبیانی کے لیے بنایا جاتا تھا سوق اوقاز میں زمانہ جاہلیت میں۔ اسی طرح تابع یذکر لبیان صفت شیء مربوط بالمنعوت، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ تابع اور متبوع میں جو تعلق ہوتا ہے اس پر، تو اس حوالے سے یہ تھا تو اس کو صفت سببی کہتے ہیں۔ من اہم خصائص اللغہ العربیہ، اس میں کافی خصائص تھے، وہ سارا جواب ٹھیک تھا۔ الالف والواو والیاء اذا سکنت وجانستها حرکۃ ما قبل، یہ حروف مدہ کی تعریف ہے کہ العقد الفرید ابن عبد ربی کی ہے۔ حرف کی تعریف یہاں دی کل کلمۃ لا تدل علی معنی کامل الا ما غیریہ۔ اسی طرح فاعل کی دی ہے کہ وہ ایسا اسم ہوتا ہے کہ جس کا جو صیغہ ہوتا ہے لما وقع من الفعل وقام به، کہ وہ ہمیشہ یا فعل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا اس پر فاعل یا جو ہے نا وہ واقع ہوتا ہے مفعول کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تو اس کو فاعل کہتے ہیں۔ تشبیہ کی بھی دی ہے کہ یعنی بیان کرنا کسی ایک شے یا مختلف اشیاء کا، اور شارکت غیرہ فی صفہ، کہ وہ یعنی ایک سے زیادہ چیزیں کسی صفت کے اندر جمع ہوں، ٹھیک ہے، ایک میں جمع ہوں، ایک صفت میں جمع ہوں یا کئی چیزوں میں جمع ہوں، تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ تمثیلی کے اذا کان وجہ الشبہ فی التشبیہ صورۃ منتزعہ من متعدد، کہ اگر آپ کی جو یعنی وجہ شبہ جو ہے آپ کا وہ ایک صورت منتزعہ بکھری ہوئی صورت ہے، مختلف چیزوں سے وہ یعنی ملا کر ملتی ہے، تو اس کو ہم تشبیہ تمثیل کہہ دیتے ہیں۔ العلاقہ بین المعنی الحقیقی والمجازی قد تکون، جو حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان جو علاقہ ہے کبھی مشابہت کا بھی ہوتا ہے اور غیر مشابہت کا، تو کلاہما صحیح ہے۔ اسی طرح قسم العرب الحروف العربیہ الی اقسام، مختلف اقسام میں تقسیم کیا، جس میں حروف صحیحہ، حروف معتلہ، اس طرح مختلف حروف، تو یہ کلاہما صحیح ہے، سارا کے سارا ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ اچھا، النقد لغہ تن معناہ، نقد کا معنی جو لغت میں ہے کہ التمییز بین الجید والردی، اسی طرح جو ہے وہ التمییز بین صحیح والرائف، اور اخراج العیب والتقریب، تو یہ کل ہوا صحیح ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لغت میں نقد کی کا اطلاق ان سب پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جنرل نالج میں یہ تھے، ایک تو تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے اسرائیل کا جو کیپٹل یعنی اس کو قرار دیا ہے وہ یروشلم کو قرار دیا ہے۔ اس کے بعد تھا کہ وچ ون از ناٹ اے گلینڈ، اس میں انہوں نے مختلف آپشن دیے ہوئے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ کمپلیٹ دا آرڈر، تو وہ ایک آپشن دیا ہوا تھا، 2 تھا، 7 تھا، 14 تھا، 23 تھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ 34 تھا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا اس میں ایک بڑھایا ہوا تھا، جیسے 2 سے 7 تھا تو اس میں انہوں نے 5 بڑھائے تھے، اسی طرح پھر 7 سے 14 تو درمیان میں انہوں نے جو ہے وہ 7 بڑھائے تھے، یعنی ایک آگے ان سا مزید ملا کے بڑھا رہے تھے۔ اسی طرح پھر آگے 14 سے جو ہے وہ 23 تھا، تو یہاں پھر انہوں نے اس میں 2 ایڈ کیے، اس میں 23 کر دیے انہوں نے، تو اسی طرح پھر آگے جو ہے وہ اس کا 34 آتا تھا، اس میں انہوں نے پھر اور 2 مزید ایڈ جو ہے وہ کیے ہوئے تھے، یعنی 11 بڑھائے ہوئے تھے، تو اس انداز سے یہ نکالا ہوا تھا۔ اچھا جی، الٹ پلٹ کرنا کا معنی زیر و زبر کرنا، مطلب الٹ پلٹ کرنا۔ رموز و اوقاف میں سکتہ سے زیادہ توقف کرنا کیا کہلاتا ہے؟ وقفہ کہلاتا ہے۔ خانپور ڈیم جو ہے یہ کہاں پر واقع ہے؟ کس دریا پر؟ تو یہ ہارو پہ واقع ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اس کا پوچھا ہوا تھا دراور جو فورٹ ہے یہ کہاں پہ ہے؟ تو یہ ڈسٹرکٹ باولپور میں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ صدر بھی بنا تھا، یحییٰ خان کے بعد جو ہے 1971 میں بنا تھا ایک بار صدر۔ اسی طرح جو تھا وہ یہ دیا ہوا تھا، یہ ایک اس کی مطلب علامت دی تھی کہ ایف لینتھ آف دا، یہ اس کا یعنی یہ میتھ سے ریلیٹڈ جو ہے نا 1-2 سوال اس میں دیے ہوئے تھے، کمپیوٹر کے بھی اس طرح دیے ہوئے تھے کچھ سوال، اور اسی طرح جو ہے وہ تفسیر جلالین کے متعلق یہ اسلامیات سے انہوں نے اٹھا کے دیے تھے کہ تفسیر جلالین جو ہے وہ کون سی اس کی جو ہے نا وہ قسم میں آتی ہے، تو یہ تفسیر بالرائے میں آتی ہے۔ اوپن آرم جو ہے وہ اس کا جو بنتا تھا وہ وارملی مطلب بنایا تھا۔ اسٹیپ مدر آف ہولی پروفٹ، تو وہ حضرت صوبیہ اس کا جواب تھا۔ اس طرح شارٹ کٹ جو ہے وہ یہ 2 کیز پوچھی ہوئی تھیں، اور پولیو کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ وائرس ہے، اور اسی طرح یہ پوچھا ہوا تھا ایک بہادر شاہ ظفر واز، اس کے میں تھا کہ اس میں مختلف آپشن دیے ہوئے تھے کہ اسے کیا کیا گیا تھا، تو اس میں یہ والا آپشن جو ہے نا یہ درست تھا۔ کیپٹل آف سینیگال کا تھا ڈاکار، اور بلوچستان
ان بلوچستان منشر جھیل، تو منشر جھیل بلوچستان میں تو نہیں ہے، وہ تو سندھ میں ہے، تو یہ نن آف دیز اس میں تھا۔ اور اسی طرح لبرٹی کا جو ہے نا اس کا آپشن جو تھا وہ درست تھا۔ تو اس طرح کا یہ مکمل پیپر ہے جی۔ میل کا بھی یہی پیپر تھا، فیمیل کا بھی یہی پیپر تھا، اور اکثر جو پیپر آتے ہیں تو جو آگے پھر سوال جواب آتے ہیں وہ اس سے ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں، اکثر سوال ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ 2017 کا پیپر بھی میں شیئر کرتا ہوں، 2015 کا بھی کرتا ہوں، اور 11 کا بھی کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو سوالات ہیں وہ کس حد تک ریپیٹ ہوتے ہیں، سوال ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس پیپر کو آپ لوگ اچھے سے تیاری کریں۔ مزید آگے کسی بھی ٹیسٹ میں یہی پیپر یہ اس سے ملتا جلتا اٹھا کے دیا جا سکتا ہے، تو اس لیے آپ جو ہے نا اس پیپر کو اچھے سے پریپیئر کر لیں، تیار کر لیں، مزید سوالوں کو تفصیل سے دیکھ لیں، تو جو ہے نا انشاءاللہ آپ کسی بھی ٹیسٹ میں بیٹھیں گے تو یہ سوال دوبارہ جب آئیں تاکہ آپ کو ازبار ہوں اور یاد ہوں آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔